ہے آج بچوں سے لے کر جوانوں تک ہم ان کو کون سی عادت ڈال رہے ہیں. ایسے خطرناک گیم یہودیوں نے بنائے جس سے تمہارے پورے اخلاق تباہ و برباد ہو جائیں گے. حتیٰ کہ یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں اس کے متعلق میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا تھا. یاد ہوگا تفسیر کی حاضر باش لوگوں کو، جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی میں سیریل کے طور پر یا فلم کے طور پر، یہ جو کارٹون آتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورے کارٹون پہ جادو کیا گیا ہوتا ہے. ہر اینونیمز جو ہوتی ہیں اس میں جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بیل ہے، اس کے چہرے پر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، وہی جادو ہے. اور یہودی پوری دنیا میں جادو میں سب سے زیادہ مشہور ہے. ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قبالہ. آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لو. اگر میری باتیں ایسی ہی لگتی ہیں، لفاظی لگتی ہیں، تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو میں کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھ لو اور حقیقت سے ملا کے دیکھو. قبالہ نام کی جادو کی کتاب ہے، وہ بالکل سیکریٹ کتاب، یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی آسمانی مقدس کتابوں میں سے ایک قبالہ بھی ہے. جیسے ہمارے لیے قرآن مقدس ہے، ان کے لیے تورات ہے، انجیل ہے، اور ساتھ ہی تلمود اور قبالہ کتاب. وہ ان کے صرف علماء اور حکیم پڑھتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے چند بزرگوں سے عرب میں ملاقات کیا مدینہ طیبہ کے، انہوں نے یہ تک کہا کہ کینسر کوئی بیماری نہیں، جادو ہے. کینسر بیماری نہیں، جادو ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی چیزیں، جادو کے ذریعے سے اس وائرس کو لایا گیا ہے، اور ایسے کہ اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو. یہ نظر بندی، اسی لیے تو دیکھو کینسر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر بندی ہوتی ہے جب وہ آخری اسٹیج پہ ہو یا پھر ایسی وقت کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، تب پتہ چلنے لگتا ہے. کینسر اگر شروع میں کسی کو معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہے. یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچوں کو ہم انہی جادو کے میدان میں جھونک دینا چاہتے ہیں. اس آگ میں کتنے بچے جل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. ابھی چند دن پہلے میں شہر ہبلی میں کرناٹک میں ایک گھر پہ تھا، بہت اچھا گھرانہ، پابند لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک بچی کا مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا. 5-6 سال کی بچی ہوگی، وہ موبائل کارٹون اتنا دیکھتی کہ اب اس کی زبان جا چکی ہے، یعنی اب وہ بولنا ہی بند کر چکی ہے. یہ کیسی بیماری ہے؟ یعنی اب وہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی. کہا پہلے تو اچھی بات چیت کرتی تھی، ممی پاپا اور بھی دوسرے اسکول میں پورے کتابیں پڑھتی تھی، جو بھی پہلی جماعت میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھتی تھی. آج ایسی پوزیشن اس کی آئی ہے کہ گونگی ہو گئی، زبان نہیں کھلتی. یہ پہلا کیس میرے سامنے تھا. پھر مجھے بتایا گیا نہیں، یہ پہلا کیس نہیں، ایسے کئی معاملات ہوئے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کارٹون میں ان کو مصروف کر دیا جاتا ہے، ایسے محو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ماں باپ کے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، بچوں کو اس بری عادت سے باز لاؤ. اس لیے کہ آج ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تھوڑی دیر تو ہم کو ڈسٹرب کرنے سے بچائے گا، اپنے کام کاج میں ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں ایسی اس کو رکھو. اب تو بچے ہیلتھی کھیل کھیلنے بھی بند کر چکے ہیں. سارے لوگوں کی توجہ صرف موبائل گیم کی طرف ہے. پہلے تو کرکٹ، والی بال، فٹ بال، بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے، جسم کی ورزش بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب بچوں میں کئی ایسے گھناؤنے گیم آئے ہیں جس کی میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا. ابھی کچھ نوجوانوں نے پب جی کے متعلق، یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، جانتے ہیں آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا. قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ. اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. وہ جنگ ہونا باقی ہے. ملک شام اس کا میدان بنے گا. حضور نے اس کے اوصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا. اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ. اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کفر، ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے.
جہنم کی وعید ہے۔ یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت الکبریٰ سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ پب جی جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہے، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو۔ یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں۔ اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں۔ باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے۔ ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے؟ 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگی، اور پھر ہم وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جانے۔ کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخر میں کتنے بچتے ہیں، اس میں ایک بچتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر 100 میں 99 مر جائیں گے مسلمان، ایک بچے گا، اور ان 99 کو مارتا کون ہے؟ تم ہی مارتے ہو، شوٹ کرتے ہو۔ مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے میرے عزیز ہو۔ بچو، دنیا اتنے جال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے ہاں تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کی اور یہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، توبہ کر لیں۔ بچوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا، دوسرے اور بھی چیزیں کھیلنے کی ہیں، انٹرٹینمنٹ، دماغ کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ میں خود بچوں کو مشورہ دیتا ہوں، انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہو گئی ابھی کہ اس سے پورا چھٹکارا مشکل ہے، ممکن بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اچھا استعمال تو کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے مشورہ یا میں آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں، بچے جاؤ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں سرچ کرو۔ اللہ کی یہ پوری کائنات میں اتنے عجائبات بھرے ہوئے ہیں، اتنے عجائبات کہ اگر آپ صرف زمین کے متعلق ہی ریسرچ کرتے رہ جائیں اللہ کے ولی بن جائیں گے، کہ قرآن سے اس کو ملا کر کے دیکھیں گے سائنٹسٹ نے کیا کیا کہا ہے زمین کے متعلق، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اور اسی زمین سے میں بنا ہوں، اسی زمین میں مجھے ڈالا جانا ہے، اسی زمین سے مجھے اٹھایا جانا ہے۔ یہ تو فار ایگزامپل میں نے بتایا، ایسے ہی آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اللہ کے عجائبات۔ آپ پہاڑوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ درختوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ آسمان کے متعلق ریسرچ کرو، حتیٰ کہ یہ سب چیزیں چھوڑو، کم سے کم اپنی باڈی کے بارے میں ریسرچ کر لو کہ میرے دن میں کتنی مرتبہ سانسیں آتی ہیں، کتنی مرتبہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیا، میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں، لیور کسے کہتے ہیں، اور یہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب تم ریسرچ کرتے رہو گے کہاں تمہارے پاس وقت ہوگا گیم کھیلنے کا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، جب دنیا تمہیں ایسے گندی چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے انٹرنیٹ لائی ہے، اسی کو ذریعہ بنا کر کے تم اخلاق عالی سیکھ لو، بلند اخلاق سیکھ لو۔ یہ اس زمانے کی جنگ انٹرنیٹ سے لڑی جائے گی، ایک وقت